بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اعتراض ہے، میں صدف عبدل جبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک اور ٹرین حادثہ، قیمتی 10 زندگیاں نگل گیا۔ ہزارہ ایکسپریس کی 10 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور ابھی بھی ریسکیو کا تمام تر مرحلہ جاری ہے، اور بتایا جا رہا ہے 1100 سے زائد مسافر سوار تھے کراچی سے ایبٹ آباد جانے والی ٹرین میں، اور بیانات بھی آ گئے ہیں سیاستدانوں کی جانب سے، اس وقت امداد بھی دی جا رہی ہے، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق ناکافی سہولیات ہیں ہاسپٹلز میں، اور جس کی وجہ سے غریب کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حادثہ ہوتا بھی ہے تو اسے بروقت طبی امداد بھی نہیں مل پاتی ہے۔ ابھی اس بارے میں مزید پتہ چلنا ہے، کیونکہ خواجہ سعد رفیق جو کہ ریلوے کے منسٹر بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ تھا، یہ تخریب کاری تھی، کیا تھا، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں خدشہ تھا، مجھے ڈر تھا 3 دن حکومت کے رہ گئے ہیں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو زخمی ہیں، دعا گو ہیں ان کے لیے کہ جلد صحت یاب ہو، اور اس ہوپ فلی کہ پچھلے جو تمام تر حادثات ہوئے ہیں اس کی طرح یہ سرد خانے میں معاملہ نہ چلا جائے، کوئی نہ کوئی اس کی نتائج سامنے آئے اور پھر سسٹم کو، ریلوے کے نظام کو درست کیا جا سکے تاکہ لوگوں کی زندگیاں ان حادثوں سے بچائی جا سکیں۔ بات کریں گے اس وقت ملک میں جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی ڈیجیٹل مردم شماری ہو گئی، اور بڑے اتفاق رائے سے تمام تر معاملات طے پائے سی سی آئی میں، اور بتایا گیا جی کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے۔ پہلے ہی حکومت اپنی مدت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر رہی ہے، تو اس کا مطلب 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نئی مردم شماری، تو الیکشن کمیشن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انہیں 120 دن درکار ہوتے ہیں اس سارے پروسیس کے لیے، حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں، دیگر چیزیں کرنی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اب الیکشن جو 90 روز کے تحت نومبر میں ہونے تھے اب وہ نومبر سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی آج کافی زیادہ گرجے برسے سینٹ میں، اور ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، جبکہ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آپ سب کی ریپرزنٹیشن موجود تھی سی سی آئی میں، اور سب نے اتفاق کیا، اتفاق رائے کا دم بھرتی حکومت اس وقت تذبذب کا اس معاملے میں شکار نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی اس ساری صورتحال پہ یہ بھی بات کریں گے کہ جو اب توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، وہ اٹک جیل میں ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، کیا تحریک انصاف عام انتخابات سے آؤٹ ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، غیر سیاسی ہوگا، سیاسی ہوگا، کون ہوگا، خبریں کچھ ہیں کہ ایک آدھ نام شارٹ لسٹ ہو گیا۔ پروگرام میں آ کر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج اتحاد کیا کہتے نظر آئے، رضا ربانی صاحب نے کیا کہا سینٹ میں، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ دیکھ لیں۔ سی سی آئی ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا ایک لاجیکل کانسیکوینس، جو انفارچونیٹ کانسیکوینس ہے، وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ کچھ ایسے اب محسوس ہو رہا ہے کہ جو 60 ڈیز میں یا 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے تھے وہ ملتوی شاید ہو جائے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو اب اپنا چپ کا روزہ توڑ دینا چاہیے، اور جب اعلان ہو چکا تھا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جانی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا اس میں 2 سی ایم جو ہے وہ بلوائے گئے اور 2 جو ہے اس میں کیئر ٹیکر، ان کو بلوا کے یہ معاملے کو جو ہے نا آپ نے اس طرح سے ریزالو کیا ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے سر، اور اس کا میسج جو ہے کوئی اچھا نہیں گیا صوبے کے اندر۔ وہاں پہلے سے پرابلمز ہیں جن کو ہم جمہوریت کی طرف لاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کی یہ 16 سیٹوں کی جمہوریت بھی ہم کو منظور نہیں ہے، آپ پہلے بھی میٹر نہیں کرتے ہیں، اب بھی میٹر نہیں کریں گے۔ کیا قیامت آنی تھی سر، 5 7 8 سیٹیں بڑھ جاتی، زیادہ سے زیادہ یہ آنی تھی۔ ہم تو اس بات پہ بھی راضی تھے کہ اس کو نوٹیفائی نہ کیا جائے، کیونکہ نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا اس اسٹیج پہ، مگر اس کے باوجود آپ نے نہ صرف اس کو نوٹیفائی کیا، 64 لاکھ میری آبادی کم کر دی آپ نے، میری سیٹ جو ہے نا وہ اب وہ نہیں بڑھے۔ ایک جماعت تھی ایم کیو ایم جس کا یہ مطالبہ تھا کہ جی الیکشن ہونے ہیں تو نئی مردم شماری کے تحت، اب انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ ہے، وہ پہلے سے یہی کہتے تھے کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، سینسس میں جی 3 کروڑ آبادی نہیں آئی ہے، 2 کروڑ سم تھنگ آئی ہے، اس پہ بھی وہ راضی ہیں، کہہ رہے ہیں آئندہ ہم 3 کروڑ گنوا لیں گے، ابھی ہم نے 70 لاکھ بڑھا لیے۔ آج ہمارا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا کہ فوری طور پر نئی مردم شماری کا اعلان کیا جائے تاکہ انتخابات وقت پہ ہو سکے۔ 8 اپریل کو کراچی کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ دکھائی گئی تھی، اور اگر آج 2 کروڑ 5 لاکھ ہے تو 70 لاکھ افراد کا اضافہ ہماری کوششوں سے ہوا۔ ہم نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔
ایم کیو ایم کہہ رہی انہوں نے اپنا مقدمہ جیت لیا. حافظ نعیم الرحمان جو کہ اتحادی نہیں ہے, حکومت میں نہیں ہے, جماعت اسلامی کے, انہوں نے اس پہ کیا موقف لیا, ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک مرتبہ پھر کراچی کے اوپر شبخون مارا ہے اور کل بھی گنتی پوری نہیں بتائی گئی ضلع وائز. یہ چھپ کر وار کیا ہے سی سی آئی نے, ان ساری جماعتوں نے جو بغلے بجا رہے ہیں پر متحدہ قومی موومنٹ جس نے ایک مرتبہ پھر کراچی کو بیچا ہے, اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. 1,45,00,000 انسان تم نے اپنے مفادات کی خاطر قربان کر دیے. جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے اور ہم ایکسپوز کریں گے ہر اس فرد کو اور اس پارٹی کو جو کراچی کے اوپر شبخون مار رہی ہے. اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہے, انہوں نے کہا ہے, میں بتا دیتی ہوں آپ کو, کہتے ہیں مولانا اسد محمود صاحب میٹنگ میں موجود تھے, تمام حقائق سننے کے بعد مشترکہ فیصلہ یہ ہوا ہے اور مردم شماری کی ٹیم نے 2 گھنٹے بریفنگ دی, 1 ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا. اب ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پہلے یہ اتحادی کیا بتاتے تھے کہ وقت پر انتخابات کیوں ضروری ہیں اور اس کے لیے ہمیں پرانی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات کی طرف جانا ہوگا. ذرا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں. تو الیکشن کی اب تاریخ ہے اور جو مدت ہے اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کے بعد, تو اس کو اگر 4 مہینے کے لیے آپ ہلکا بندی لیں کور نہیں کر سکتے. تو اس لیے غالب امکان یہی ہے اگر ہم نے مقررہ مدت میں الیکشن کرانے ہیں تو پھر 2017 کی ہلکا بندی پر ہی الیکشن کرانے ہوں گے. اگر اس سینسس کو اس دن تک نوٹیفائی نہ کیا گیا تو پھر الیکشن جو ہے وہ پرانی سینسس اور ہلکا بندی کی بنیاد پر ہی ہوں گے. نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے, اس لیے پرانی مردم شماری کے مطابق قانونی طور پہ کروائے جائیں تو ممکن ہوگا. اور ہم 90 دن کے سائیکل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہمیں پرانی مردم شماری پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے وزراء, پیپلز پارٹی کے رہنما کیا کہا کرتے تھے. اعتراضات ہماری اتحادی جماعتوں کو میں سے ایم کیو ایم کو نے اس دن پرائم منسٹر سے ملے, نئی جو ہے وہ مردم شماری پہ اعتراضات اٹھائے. لیکن اگر آپ اس چیز میں پڑھتے ہیں تو آپ الیکشن ملتوی کرنے کی طرف جاتے ہیں, اور اب بہتر یہ ہوگا کہ ہم پچھلی مردم شماری پہ الیکشن کرائیں اور اگلی حکومت کو ایک ٹاسک دیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے مردم شماری اور جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے وہ آگے لے کر چلیں. سینسس کے حوالے سے چیئرمین صاحب, کیونکہ یہاں ڈبیٹ چھیڑی گئی ہے, موقف ہمارا ہے کہ یہ سینسس کی بات اور سب کو پتا ہے متنازع ہوتی ہے اور لوگوں کو اس پر آبجیکشنز ہیں کہ کون سے سینسس پر الیکشن ہوں گے, یہ نہ استعمال کیا جائے الیکشنز میں تاخیر کے لیے. سی سی آئی میں وہ آبجیکشنز میں ریز کروں گا اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں کہ میں اس وقت جو سینسس ہوا ہے اس کو اپروو کرنے میں یا اس کے فیور میں ووٹ دینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں اگر ہمارے خدشات ایڈریس نہیں کیے. تو یہ صورتحال ہے. اب اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار. حیدر وحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر قانون دان ہے. نذیر لغاری صاحب سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار. نذیر لغاری صاحب, سر آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. نئی مردم شماری نے تو جس کے تحت انتخابات کا فیصلہ ہو گیا ہے, اس نے نیا پنڈوراز باکس کھول دیا. اگر وہاں اتفاق رائے ہو گیا تو پھر آج سینٹ میں اتنا ہنگامہ کیوں تھا؟ نہیں, اتفاق رائے اور اختلاف رائے جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے. ایک چیز پر پہلے کچھ اور طے کیا جاتا ہے, پہلے کہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم نہیں ہونے دیں گے, بعد میں معلوم ہوتا ہے سب مل ملا کر ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہ جو ہے, بلکہ اشارہ بھی نہیں کر دیتا ہے کہ شدہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے. اور یہ قانون سازی جس طرح سے ہوئی ہے اور اب تک ہو رہی ہے اور جس طرح سے کی جا رہی ہے, یہ اپنے لیے بہت گہرے گڑھے کھود رہے ہیں جن گڑھوں میں بالآخر ان کو خود جا کر گرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہ مردم شماری اگر آپ کے پیش نظر تھی تو آپ کو یہ سارا کچھ جو آپ کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشن کی طرف جائیں گے اور مردم شماری کا جو وہ نوٹیفیکیشن ہے وہ بعد میں جاری ہوگا, تو اب یہ اتنا سارا لوگوں کے سامنے یہ تو ریکارڈ موجود ہے نا, آپ کے پاس رکھا ہے, سب کے پاس رکھا ہوا ہے. خود آدمی اگر خود چاہے گا تو اپنے فون پر نکال لے گا, یہ ریکارڈ موجود ہے. لیکن میرا خیال ہے اب یہ طے ہو گیا ہے, سمجھ لیا گیا ہے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, رائے عامہ کی کوئی اوقات نہیں ہے, اور کوئی بھی مخالفت کرے کوئی بھی حمایت کرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فیصلہ بادشاہ نے کرنا ہے اور بادشاہ فیصلہ کر دیتا ہے, باقی سارے کے سارے اپنا سر ہلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ناراض ہیں لیکن ناراض نہیں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اختلاف کر رہے ہیں مگر اختلاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس ڈرامے کو دیکھ کر کوئی انجوائے بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے.
تو سر اتنے سینئر سیاستدان رضا ربانی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، وہ تو واک آؤٹ بھی کر گئے. انہوں نے بلوچستان کا بھی حوالہ دیا، کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر بم گرا دیا گیا بلوچستان میں، 64 لاکھ آبادی کم کر دی، ان سے ہماری سیٹیں بڑھانا برداشت نہیں ہوا. تو جب سینسس کے نتائج پہ بھی اتفاق نہیں ہے، بند کمرے میں جہاں پہ یہ ساری میٹنگ ہوئی ارکان کے درمیان، جہاں پہ وزرائے اعلیٰ موجود تھے، تو جب اس کے تحت الیکشن ہوں گے تو اس کے نتیجے پر کیا سوال نہیں اٹھائیں گے یہی لوگ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ قانونی تو نہیں ہوا نا. آئین جو کہتا ہے کہ آپ کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کن شرائط پر بلانا چاہیے، کون کون اس میں شریک ہونا چاہیے، وہ تو تھا ہی نہیں. آپ پاس 2 وزرائے اعلیٰ ایسے ہیں کہ جن کی آئینی حیثیت کے بارے میں بہت بڑا سوال موجود ہے کہ وہ ان کی آئینی حیثیت کیا ہے. ان کی آئینی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے 14 اپریل 2023 کو ختم ہو چکی ہے. اب 14 اپریل 2023 کے بعد کا جو دور ہے، اس کو کون ویلیڈیٹ کرے گا؟ کون سا پارلیمنٹ آئے گی جو کہے گی کہ یہ سارے کا سارا دور جو نگران حکومت کے دوران ہونے والے کام، یہ سارا کچھ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جانے کا جو طریقہ کار تھا، اس کو کون ویلیڈیٹ کرے گا؟ کون اس کو تصدیق کرے گا؟ کون یہ کہے گا کہ جناب یہ ٹھیک تھا؟ یہ بڑے سوال پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بڑے سوال آنے والے دنوں میں پریشان کریں گے پاکستان کو بھی، پاکستان کے آئینی سسٹم کو بھی، پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کو بھی، پاکستان کے عدلیہ کو بھی، اور پاکستان کے ایگزیکٹو کو بھی پریشان کریں گے، اور بہت بڑی جگہ پر جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں ان کو بھی پریشان کریں گے. اچھا بھٹی صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے یہ بتائیے گا، پہلے اب بھی سارے اپنے بیانات چلائے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے، 90 روز میں ہونے چاہیے، اور استحکام الیکشن سے ہی آئے گا، یہ تمام جماعتوں کی رائے تھی. ایک ہفتے میں ایسا کیا ہوا کہ رائے تبدیل ہو گئی اور آنن فانن فیصلہ بھی ہو گیا؟ دیکھیے، پہلی بات وہی ٹرین حادثے والی، اللہ تعالیٰ مرنے والوں کے مغفرت کرے اور ان کے لوائقین کو صبر دے. اور میں اس پر کیا کہوں سعد رفیق کو کہ میں دعا مانگ رہا تھا، 3 دن رہ گئے ہیں، کوئی بری خبر نہ آئے. کاش آپ یہ اس وقت کہتے کہ اب ریلوے حادثے ان 5 وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوں گے، اور یہ ہے میری کارکردگی، یہ میں نے ریلوے کے لیے کیا، یہ میں نے ریلوے کو بہتر کیا، اور اب لوگ نہیں مریں گے. آپ دعائیں مانگ رہے تھے، اس سے اچھا تھا مجھ سے رابطہ کر لیتے، میں کوئی تسبیح آپ کو بتا دیتا، وہ پڑھتے، اور ہو سکتا ہے حادثہ نہ ہوتا. اور آپ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر محکمہ تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کتنے حادثے ہو چکے ہیں، ان حادثوں سے کتنوں کو سزا ملی ہے، ان میں جو ملوث تھے، اور اس سے سبق کیا سیکھا. شرم آ رہی ہے مجھے یہ بیان سن کے، وہ ایک پتہ نہیں کس لہجے میں اور کس مائنڈ سیٹ میں وہ یہ بیان دے رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے بھائی کوئی ابھی سینٹ یا اسمبلی میں فرما رہے تھے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی نئی مردم شماری پر، 60 دن میں اب یا 90 دن میں انتخابات نہیں ہو جائیں گے. اور آپ نے سینئر سیاستدانوں کا نام لیا، رضا ربانی صاحب اور باقی سارے. تو آئین کہاں ہے بھائی اس ملک میں؟ کس آئین کی آپ بات کرتے ہیں؟ آئین دفن ہو چکا ہے جب کے پی اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات آپ نے 90 دن میں نہیں کروائے. سپریم ہو چکی ہے اس ملک سے، اصول، منطق، اخلاقیات فارغ ہو چکے ہیں. رہی صحیح کسر، پہلے تو اس ملک میں ہمیشہ 2 نظام آئے ہیں، فوجی آمریت اور سولین آمریت. تو سولین آمریت جس کا ہم نے نام جمہوریت رکھا ہے، اس کی رہی صحیح جو کسر ہے وہ بھی پوری ہو چکی ہے. پنجاب اور کے پی سیٹ اپس کے بعد ان لوگوں کو یہ جو آپ سینئر سیاستدان اور آج بڑے اصولی اور اپنے پہ آئیے تو اصولی اور منطقی ہو گئے ہیں، ان کو بیٹھے رہنا چاہیے تھا ان اسمبلیوں میں. یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو کڑوا کڑوا، تھو تھو، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ. تو یہ لوگ آئین کی بات صاحب، یہ 2017 میں طے ہو گیا تھا نا کہ ون ٹائم ایسا ہوگا کہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ صوبائی سینسس پر ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد سینسس ہونا لازمی ہے، اور پھر جب یہ طے ہو جاتا ہے تو پھر اسی کے تحت الیکشن ہوتے ہیں، اسی مردم شماری کے تحت ہوتے ہیں. صدف، آپ بات کر رہی ہیں مردم شماری کی کہ طے کیا ہو گیا تھا. طے آئین نے کیا تھا، ان سے بڑوں نے کیا تھا، ان کے بڑوں نے کیا تھا کہ جب بھی کوئی اسمبلی ٹوٹے گی 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے. اور یہ طے جو ہو گیا تھا وہ طے ختم نہیں ہوا، جو سپریم کورٹ نے طے کیا تھا وہ ختم نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن چپ کا روزہ کھولے. 14 مئی کا فیصلہ پڑا ہے جو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نے دیا ہے.
کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا، اور اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا جہاں تھوڑی سی بھی جمہوریت ہوتی، چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر جاتا. اور پچھلی مرتبہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا. الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی سپریم کورٹ میں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہا، اس کے باوجود عہدے سے چمٹے ہوئے ہیں. اب یہ 1 گھنٹے میں 50 قانون سازیاں ہونے جہاں ہو رہی ہوں، جو ادھوری اسمبلی ہو، جو ان کے بقول پی ڈی ایم کے جعلی اسمبلی ہو، اور وہاں جو لغاری صاحب نے بات کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا یہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ پنجاب کے عوام کی نمائندگی پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے؟ خیبر پختونخوا کا جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ ان کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ اب آپ نے اگر 6 مردم شماریاں ہو چکی ہیں اور 98 کے بعد 3 الیکشن ہو چکے ہیں، آپ 5 سال چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے رہے. آپ کو پتا تھا 17 میں اگر طے ہو گیا تھا، 18 گزرا، 19 گزرا، 20 گزرا، 21 گزرا، 22 گزرا، 23 آ گیا. آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ جب عین آخری لمحے آئے تو آپ اس کے مردم شماری کے پیچھے چل پڑے. یہ حکومتی نااہلی بھی ہے، محکمہ شماریات کی نااہلی بھی ہے، الیکشن کمیشن کی نااہلی بھی ہے، اور آخری بات صدف، یہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے، بڑا مجھے اچھا نام لگا ہے. یقین کریں 75 سال سے ہمیں مشترکہ مفادات کونسل ہی رول کر رہی ہے، اور اس وقت پی ڈی ایم کا اصل نام مشترکہ مفادات کونسل ہی ہونا چاہیے. چلے حیدر وحید صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ اب نئی مردم شماری پر الیکشن تو انتخابات میں تاخیر یقینی اور 120 دن سے زیادہ کا بھی ٹائم لگ سکتا ہے، یا جو اعظم نذیر تاڈر وزیر قانون ہے وہ کہہ رہے ہیں 90 روز میں ہو جائے گی ڈی لمیٹیشن. ساتھ ہی رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں جی الیکشن کمیشن بتا دے کہ وہ 90 روز میں کر سکتا ہے کہ نہیں تو یہ غیر آئینی ہوگا. آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ دیکھیں، سب سے جو سیکروسینکٹ شک ہے آئین میں الیکشنز کے حوالے سے وہ اس کی ٹائم کے حوالے سے ہے کہ بروقت انتخابات ہونا لازم ہے. بروقت کے ساتھ پڑا جاتا ہے پھر باقی ریکوائرمنٹس کو. اب 90 دن کے اندر الیکشن ہونے، صاف شفاف بھی ہونے ہیں، ای سی پی نے بھی کنڈکٹ کروانے ہیں، کیئر ٹیکرز کی ایڈمنسٹریشن میں ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، لیکن ہونی 90 دن. اور جو باقی بھی شکیں ہیں یعنی سینسس سے لے کے ڈیلیمیٹیشن تک، وہ سب بھی بالکل ہونی چاہیے اور سینسس کو افیکٹ بھی دینا چاہیے. اگر 90 دن کے اندر دیا جا سکتا ہے تو ڈیلیمیٹیشن بھی ضرور ہونی چاہیے اگر 90 دن کے اندر ہو سکتی ہے تو. اب ظاہر ہے کہ ہفتہ 10 دن 20 دن آگے پیچھے اگر کورٹ آرڈر سے ہو جائے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن اصل جو سیکروسینکٹ بات ہے کہ بروقت الیکشن ہونے چاہیے. یہی جمہوریت اور ہمارے آئین کا ایک پلر ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ساری شکوں کو اس کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. سینسس کو نوٹیفائی ہونے کے یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں نوٹیفائی پہلے ہو سکتا تھا، اور ٹھیک ہے نگراں حکومت کے 2 وزیر اعلیٰ ضرور تھے، اور میرے خیال سے یہ امپورٹنٹ اور ایمرجنٹ سرکمسٹانسز ضرور تھے، بٹ خود کے کریٹ کیے ہوئے بھی تھے، پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ. لیکن میں کہتا ہوں چلیں ڈے ٹو ڈے سے یہاں ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے، بیکاز سینسس کو افیکٹ دینا ایک بہت ضروری بات ہے. اگر تو 90 دن میں ہو سکتا ہے تو. اب دوسری بات جو بہت اہم ہے، اب آپ دیکھیں اگر آئینی ترمیم تو اب ظاہر ہو نہیں سکتی، یعنی سیٹیں آپ بڑھا نہیں سکتے، جب خود مانتے ہیں کہ سیٹیں بڑھ نہیں سکتی. اب اگر آپ نے سینسس کو افیکٹ دینا ہے اور سیٹیں بھی نہیں بڑھانی تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ مطلب تعداد بڑھ گئی ہے، سیٹیں اتنی ہیں، تو یعنی کیا ڈی لمیٹیشن کے لیے صرف کر رہے ہیں؟ تو ڈی لمیٹیشن تو ہوتا ہے کہ ہلکا کٹے گا کس طرح سے. تو سینسس کو ایکچولی افیکٹ تو آپ پوری طرح دے نہیں سکتے جب تک کہ اسمبلیاں نہ ہو اور آئینی ترمیم نہ ہو، کیونکہ سینسس کو پوری طرح افیکٹ نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ سیٹوں کو بڑھایا یا گھٹایا نہ جا سکے سینسس کے مطابق. تو یہ تو ابھی ویسے بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ اس طرح سے ایک دم سے سینسس یاد کیوں آیا. تو اب یا تو یہی ہے کہ سینسس اس لیے یاد آیا کیونکہ یہ ایک جمہوری جو ہے ملک میں ویسے تو سینسس کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے اور ہے بھی، لیکن اس کو اس طرح ایز اے ٹول فار ڈیلے آف الیکشنز استعمال کرنا ایک علیحدہ بات ہے. اور یہ کہنا کہ اب ای سی پی پابند ہو گیا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ای سی پی پابند آئین کا ہے،
اور جس طرح میں نے کہا یہ ساری شکوں کو ٹائم لمٹ کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو ای سی پی پابند ضرور ہے سینسس کے بعد ڈی لمیٹیشن اس کو بالکل کروانی ہے, 120 دن میں کروانی ہے. لیکن کیا اس سے الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے 2-4 ہفتے ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. کورٹ آرڈر سے ہی ہوگا کیونکہ آئین میں تو وہ بھی انویزج ہے, لیکن میرے خیال سے کچھ کورٹ آرڈر سے ہوگا. لیکن الیکشن کمیشن اپنے طور پہ نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ 90 دن میں انتخابات کی طرف جائے. نہیں دیکھیں کر دے, میں کہتا ہوں 2 ہفتے کر دے, 4 ہفتے کر دے, لیکن کیا سینسس کو افیکٹ وہ دینے کی پوزیشن میں ہے جبکہ آئینی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی؟ اگر تو سینسس کو افیکٹ دینے کے لیے مہینہ بھی الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں بجائے ہونے چاہیے, لیکن 6 ماہ 4 ماہ ان آرڈینیٹلی انڈیفینیٹلی نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. سب سے سیکروسینٹ چیز یہی ہے کہ ٹائملی الیکشن ہو کسی بھی ڈیموکریسی میں. آئین کا جو الیکشنز کے حوالے سے سب سے جو بنیادی پلر ہے وہ یہی ہے کہ عوام اپنی حکومت کو پک کر سکیں, اور جس مدت کے لیے پک کر سکیں اس سے تجاوز اگر کوئی حکومت کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مینڈیٹ والی حکومت نہیں ہے, آئینی حکومت نہیں ہے. تو لہٰذا میرے خیال سے اگر کچھ ڈیلے ہوتا ہے تو وہ ورتھ اٹ ہے بیکاز سینسس کی بات ہو رہی ہے. آلدو آئین میں انویزڈ یہ ڈیلے نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں چلیں آپ تاریخ تھوڑی سی آگے کریں گے, چیلنج بھی ہوگی, آئی تھنک کورٹس الاؤ کر دیں گے 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے. لیکن یہ کہنا کہ اب 6 مہینے 4 مہینے 3 مہینے, میرے خیال سے یہ تھوڑا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پر میں بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد آئیں گے تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے. اور نگراں وزیر اعظم کون ہوگا, کچھ نام, ایک نام کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے آج گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا ہے وہ شارٹ لسٹ ہو گیا ہے, اس کو بات کریں گے بریک کے بعد. 9 اگست کو حکومت جا رہی ہے اور ایسے میں نگراں وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے ابھی تک معاملات طے نہیں ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک نام شارٹ لسٹ ہو گیا ہے. کیا کہہ رہے تھے ذرا دیکھ لیتے ہیں. نام تو گھوم رہے ہیں لیکن فیصلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ منگل بدھ تک جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. میرا نہیں خیال کہ شاہد نواسی صاحب کا نام شامل ہے. اگر تو یہ فیصلہ ہے کہ سیاسی لوگ جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آ سکتے ہیں, پھر ساغدار صاحب بھی بن سکتے ہیں, شاہد نواسی صاحب بھی بن سکتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کا نام ہے کہ نہیں, یہ جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں لوگ ان میں؟ جی شارٹ لسٹ میں تو نام ان کا ہے اور وہ تیار ہے یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے؟ یقیناً تیار ہوں گے, یقیناً تیار ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ ظاہر ہم نے اپنے ذرائع سے اپوزیشن لیڈر ان سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, تو ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ان کی ملاقات وزیر اعظم سے ہونی ہے. ان کے پاس 3 نام ہیں. تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی تو یہ جو شارٹ لسٹ نام ہوا ہے یہ کہاں پر ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, حکومتی جو اتحادی ہیں ان میں سے کسی سے کی طرف سے نام آیا ہے, اور کتنا اس حوالے سے جو نام ہے کیا گردش کر رہے ہیں. نذیر لغاری صاحب سر بتائیے گا, کہا جا رہا ہے کہ کچھ سیاسی شخصیت بھی ہو سکتی ہیں, کوئی غیر سیاسی شخصیت بھی ہو سکتی ہیں. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ہو جائے گا اور خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا بغیر, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ جو معاملات ہیں ان میں بڑی اختلافات بھی سامنے آتے ہیں, اتفاق رائے ہونے کے بعد بھی, جیسے کہ سینسس کے معاملے پہ ہو رہا ہے, خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا یہ معاملہ؟ کوئی آسمان سے بھی نازل ہو سکتے ہیں, کوئی زمین کے کسی کونے سے بھی نکل سکتے ہیں, کوئی اوپر سے بھی آ سکتے ہیں, کوئی نیچے سے بھی آ سکتے ہیں, کوئی سندھ سے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بلوچستان سے بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس طرح کی جو چیزیں کی جا رہی ہیں اور کنفیوژن کو اور بڑھایا جا رہا ہے, اور پھر وزراء خود یعنی اعلانیہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, تو اس سے ہم کیا کریں گے. پہلے بھی جو کچھ کہا گیا, آپ نے جتنی چیزیں دکھائی ہیں وزراء کی کہی ہوئی باتیں تھیں جو کہہ رہے تھے کہ جناب الیکشن کو سابق مردم شماری کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے الیکشن کا التوا نہیں ہونا چاہیے. تو اس بات پر مزید سے اب جو ہے وہ بالکل نئے موقع پر آ گئے ہیں, اور اب تو میرے خیال میں تاخیر کو بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں, اور انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کی مدت بڑھا لی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ میں نے جس پہلے عرض کیا ہے کہ یہ اپنے لیے اور اپنی سیاست کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں, اور ان کو اندازہ نہیں ہے جب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی, جب یہ دفاتر کو اور سرکاری عمارتوں کو اور سرکاری گاڑیوں کو چھوڑ کر گھروں کو واپس جا چکے ہوں گے, تو پھر کیا ہوگا, اور سورج جو نکلے گا اس میں کیا کیا چیزیں ظاہر ہوں گی, یہ ان کا اندازہ نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو تب پتہ چلے گا جب چڑیاں جو ہیں وہ کھیت چگ چکی ہوں گی
اور یہ کچھ دن دور نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے، اور ہم ان کو روتے بسوٹتے بلبلاتے چیختے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کے سامنے ہوں گے، اور ان کی ہمدردی میں بھٹی صاحب جو ہیں وہ افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ وقت آ رہا ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، آپ افسوس کر رہے ہوں گے۔ ویسے ہی بتا دیں، اب بڑا ایک طویل سیٹ اپ آ رہا ہے نگراں کا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں سینسس کے حوالے سے ڈی لمیٹیشن بھی ہونی ہے، پھر 90 روز کا ٹائم بھی ہے، پھر مزید ٹائم بھی لگ سکتا ہے، تو کون سی شخصیت موضوع ہو سکتی ہیں، غیر سیاسی یا سیاسی؟ میرے خیال سے میں بھی موضوع ہو سکتا ہوں، لغاری صاحب بھی موضوع ہو سکتے ہیں، حیدر صاحب بھی موضوع ہو سکتے ہیں، آپ تو بہت ہی موضوع ہو سکتی ہیں۔ جو حال چل رہا ہے بھٹی صاحب، اگر آپ ہونا تو صحافتی برادری کی کچھ مشکلیں ہی آسان ہو جائیں۔ یعنی میری مشکلیں آسان ہو نہ ہو، آپ کی ضرور ہو جائیں۔ تو دیکھیے کر رہا ہوں، ہاں دیکھ لیں کہ کتنا، ہاں دیکھیں بس یہی ایک رہ گئی تھی کسر، میرا نام آ گیا۔ بس بات یہ ہے کہ بنانا ریپبلک ملک ہے، بنانا ریپبلک نظام ہے، آئین، قانون، اصول، منطق، اخلاقیات، جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، یہ صرف تقریروں میں ہے، بے مغز بھاشنوں میں ہے، سطحی قسم کے لوگوں کی زبان پر ورد ہیں، بس اس کے علاوہ ککھ نہیں ہے۔ اور سیاسی ہونا چاہیے، بھائی سیاسی کیسے ہوگا؟ جو سیاست کو تارک الدنیا کہہ کے ایک سائیڈ پہ ہو چکا ہوگا وہ ہونا چاہیے، یا وہ سیاسی ہونا چاہیے جیسے اسحاق ڈار صاحب ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، جیسے یہ ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو مذاق ہوگا، الیکشن مشکوک ہو جائیں گے، کریڈیبلٹی پر سوال اٹھیں گے، پہلے دن سے ہی تنازع شروع ہو جائے گا۔ غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ اور یہ لغاری صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ لگ ایسے ہی لڑ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے، میں تو پہلے دن کہہ رہا تھا کہ 8 اکتوبر کو نہیں ہوں گے، نہیں ہوئے۔ 3 مہینے بعد اب کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ مجھے تو لمبا نگران سیٹ اپ چلتا نظر آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کوئی کم از کم ایسا بندہ تو ایک ایکٹنگ تو کر لیں، کہ ایسا بندہ کر لیں اداکاری کر کے کہ جس پہ کم از کم ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ غیر جانبدار آدمی ہے، یا یہ غیر جانبداری کی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے۔ تو باقی حلوہ، وہ جیسے آپ کو میں پروگرام کے شروع میں کہہ رہا تھا کہ حلوے کی دیگ ہے، وہ پکانے والے بھی یہ خود ہیں، یہ اس کو اتاریں گے بھی خود، دم بھی انہوں نے خود لگایا، پلیٹیں بھی ان کے پاس ہیں، بڑا چمچہ بھی ان کے پاس ہے، خود پلیٹوں میں ڈالیں گے بھی، کس کس کو کتنا دینا ہے وہ بھی ڈالیں گے۔ اور دوسرا ہے کہ نیوٹرل ہو، نیوٹرل، یہ میرا، آپ کا، لغاری صاحب کا، حیدر صاحب کا ایک مطالبہ ہو سکتا ہے، لیکن نیوٹرل کے پی کا سیٹ اپ ہے، پنجاب کا سیٹ اپ ہے کہ ہم مرکز میں توقع رکھیں۔ تو جو بھی آئے گا قبول ہوگا، جو بھی آئے گا وہ کر لے گا۔ اس ملک میں معین قریشی بھی آئے جن کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا، شوکت عزیز کو بھی ہمیں بھگتنا پڑا، اور خسرو صاحب بھی ضعیفی ان کی ہمیں برداشت کرنی پڑی، ناصر الملک بھی، پتہ نہیں کتنے کتنے آئے اور ان کی لاٹریاں نکلی، اور وہ یہ پاکستان ایک زرخیز زمین گاہ ہے اس ایلیٹ کلاس کے لیے، 5% کے لیے، اس میں کوئی پارٹی، کوئی نام لیے بغیر، یہ ملک ان کا ہے، ہم خواہ مخواہ ہیں اس میں۔ تو 24 کروڑ نے کیا کر لینا ہے، کیا تیر مار لینا ہے؟ جو بھی آئے گا آئے، موجیں لٹے، اپنے فیصلے کرے، اور اس کے بعد ساری عمر سابق نگران وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق نگران وزیر اعلیٰ نام لکھوا کر ایمبولینس کے سائرنوں پر اٹھ کر بیٹھے گا کہ کہیں میرا پروٹوکول تو نہیں آ گیا۔ تو موجیں لٹیں سر۔ اوکے، یہاں پہ حیدر بھائی صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب سینسس کے تحت ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، ظاہر ہے الیکشن کمیشن اس سارے معاملات دیکھے گا 90 روز میں ہونے، لیکن اس دوران ایک طویل عرصے کے لیے ایک نگراں سیٹ اپ ہوگا، تو ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا اس ساری صورتحال میں؟ ظاہر ہے ایک نگراں حکومت کا کام الیکشن میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طویل سیٹ اپ کے لیے موضوع شخصیت ایک کوئی سیاسی شخصیت ہو سکتی ہے، یا پھر جو غیر جانبداری دیکھ رہے ہیں وہ غیر جانبداری پہ کنسنسس ہو جائے گا؟ دیکھیں میرے خیال سے تو کوئی سیزنڈ ایڈمنسٹریٹر، بیوروکریٹ یا کوئی فارمر جج، اس طرح کی کیٹیگریز زیادہ موضوع رہیں گی، جو کہ کچھ ایڈمنسٹریشن اور گورننس اور ویژن اور کوئی ایسی چیز بھی جانتا ہو پھر، یا کوئی سپریم کورٹ کا فارمر جج ہو
جو غیر متنازع ہو. آج کل تو سبھی متنازع سمجھے جاتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کون ہوگا، لیکن ایک طرف ہم یہ بھی پھر دیکھتے ہیں کہ اگر آگے ہم نے اس سیٹ اپ میں کیا کریک ڈاؤنز دیکھنے ہیں، اگر اس طرح کی سچویشن ہونی ہے تو پھر یہ ہر ٹیکنوکریٹ کے بس کی بات بھی شاید نہ ہو ہضم کرنا. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے جب جو بھی ہوگا اس سے تھوڑا سا اشارہ بھی ہمیں ملے گا کہ اب یہ آگے سیٹ اپ جو ہے وہ کس قسم کا ہوگا اور کتنا لمبا چلے گا. اب یہ اگر ہم اس ازامپشن پہ چلتے ہیں کہ سینسس کی بات اسی لیے چھیڑی گئی ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہ بر وقت یا ٹائم پہ نہیں ہونے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے اختیارات کی بات کی. تو دیکھیں قانون میں اب ترمیم کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ تو ڈیفینیٹلی اب سبجیکٹ میٹر ہے جس پہ میجر ڈیسیجنز کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے سکے گی، جس میں IMF ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور پرائیویٹائزیشن ریلیٹڈ چیزیں ہیں. لارجلی ڈے ٹو ڈے فنکشنز ہی ہیں اور الیکشن جو ہے وہ کروانا ہی مقصد ہے. لیکن آئی تھنک کہ جب کوئی بھی حکومت چاہے وہ کیئر ٹیکر ہو تھوڑی لمبی چلے گی اور اس پہ ہاتھ ہوگا، تو میرے خیال سے کافی ایسے فیصلے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کریں گے، اور بلکہ میرے خیال سے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نہ کروایا جائے گا. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا چلے گا تو بااختیار ہوگا. اور میرے خیال سے جس طرح بٹی صاحب نے تھوڑی سی کانٹرڈکٹری بات کی، ایک طرف انہوں نے خدشہ کا اظہار کیا کہ شاید نیوٹرل کیئر ٹیکر PM نہ آئے، اور دوسری طرف آگے جو ساری باتیں کی اس سے لگا یہی کہ وہ نیوٹرل ہی ہو. اچھا ٹھیک ہے، مجھے اب بریک لینا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں تو ذرا جاننا چاہیں گے اب یہ جو حکومت ہے کم و بیش 1.5 سال اس حکومت کے، اور تحریک انصاف اس سے پہلے حکومت کر رہی تھی، ان کی پرفارمنس کیا رہی اس ساری 1.5 سال میں، اس پر بات کریں گے. آپ تینوں سے میں اس پر موقف جاننا چاہوں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. نذیر لغاری صاحب سر بتائیے گا، تحریک انصاف کے چیئرمین گرفتار ہو گئے ہیں، پارٹی کا جو حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب انتخابات ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ کو تحریک انصاف مکمل آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ساری صورتحال میں؟ میرے خیال میں ایک چیز جس کو ماضی میں بھی لوگوں نے نہیں سمجھا، اب بھی نہیں سمجھا ہے، وہ یہ تھی کہ آپ نے سسٹم کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے، کیا آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی عوامی طاقت ہے، یہ جو بھی آپ کے پاس طاقت تھی وہ تو سب عطا کردہ تھی نا، آپ کو عطا کی گئی تھی، آپ کے اندر طاقت آ گئی تھی، پھر آپ کو بنا کر دے دیا گیا، پھر آپ کو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، وہ بھی ایک بات تھی. پھر آپ نے خود سمجھ لیا کہ جی میں رستوں میں جمع ہو گیا ہوں، میں تو مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور میں سب کو کچل کر رکھ دوں گا، اور میں بہت پاپولر ہو گیا ہوں، اور میں تو میرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو یہ صورتحال اگر ذہن میں آ جائے اور دماغ کے اندر یہ بیٹھ جائے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ جی کوئی باقی سب کچھ غیر حقیقی ہے، اصل حقیقت میں ہوں. اور ثابت یہ ہوتا ہے، وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور حقیقت وہی ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. اور یہ بہت ہی کمزور ثابت ہوئے جب تک یہ تاثر قائم رہا کہ یہ لاڈلا ہیں، تو ان کے ساتھ یہ تاثر بھی قائم رہا، اور ساتھ میں پبلک کی سپورٹ بھی اسی حد تک رہی ہے. جس دن یہ پتہ چلا، بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں بھی اگر یہ پتہ چل جائے کہ نہیں بھائی یہ کہیں بھی فٹ نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، تو پھر راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ویسے بیساکھیوں پر کھڑے ہوں وہ ہمیشہ راندہ درگاہ ہوتے ہیں. اچھا، یعنی کہ مقبول ہونے سے زیادہ قبولیت کام کرتی ہے. بٹی صاحب آپ کیا کہیں گے، آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اور باہر آتا دیکھ رہے ہیں آپ انہیں جیل سے، یا آپ کو لگتا ہے یہ لمبے عرصے کے لیے گئے؟ دیکھیے 2-3 باتیں بڑی ضروری ہیں. ایک کہ اخلاقی طور پر عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس پہلے دن سے ہی ہار گئے تھے، کیونکہ یہ ان کا ہی کہنا تھا کہ تحفے لینے نہیں چاہیے، تحفے چھپانے نہیں چاہیے، اور اوپر تحفے بیچنے کا ان پہ الزام. دوسری بات، قانونی طور پر وہ کمزور وکٹ پہ تھے. تیسری بات، ٹیکنیکلی وہ ایک ساؤنڈ وکٹ پہ تھے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت وہ 4 مہینے کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں پوچھا جا سکتا. اور اس صورت میں جب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آصف علی زرداری کا ریفرنس مسترد کر دیا، نہیں بھیجا،
چیئرمین سینٹ نے یوسف رضا گیلانی کا نہیں بھیجا، مسترد کر دیا. عمران خان کا ریفرنس بھیجا گیا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن عدالت بنی، عدالت بن کر فیصلہ کیا، فوجداری مقدمے میں بدلا، سیشن کورٹ بھیجا. اور پھر کیا جج ہمایوں دلاور کو عمران خان کا کیس سننا چاہیے تھا؟ نہیں سننا چاہیے تھا، کیونکہ ان پر عدم اعتماد ہو گیا تھا. عمران خان کے گواہوں کو سننے مطلب دفاع کا حق انہیں ملنا چاہیے تھا، بالکل ملنا چاہیے تھا. جب اتنا لمبا ہو گیا تھا تو 1-2 دن اور ہو جاتے. وہ شاید ان کی فلائٹ تھی لندن والی، جج ہمایوں دلاور کی دے گئے. جسٹس کی درخواستیں خود نہیں سننی چاہیے تھیں، کیونکہ عمران خان ان پر بھی عدم اعتماد کر چکے تھے. عمران خان کی گرفتاری میں قانونی ضابطے، آئی جی اسلام آباد تھا، اسلام آباد پولیس تھی، اور یہ سارے بھی معاملات. لیکن اب آپ کا سوال ہے کہ کیا تحریک انصاف کہاں نظر آتی ہے؟ آج وہ ایک یونین کونسل کا رزلٹ آیا، اس میں تو وہ جیتی ہے. ووٹر ان کے ساتھ ابھی بھی ہے، ووٹر ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ یہاں پشاور سے، تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ووٹر ابھی جو الیکشن کب ہوتے ہیں، نمبر 1 تحریک انصاف کے کتنے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، نمبر 2 کس حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، نمبر 3 اور کیا پوزیشن ہوتی ہے ان کی. وہ آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی 9 مئی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. جو کچھ عمران خان نے 14 مہینے میں بیانیہ میر جعفر، میر صادق نیوٹرل چلایا تھا، وہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن تحریک انصاف کیا صرف ان چند 10-12 لوگوں پر مشتمل ہے جن کے نام آ رہے ہیں؟ نہیں ہے، پوری جماعت ہے. تحریک انصاف کیا ان 5-7 ہزار لوگوں پر مشتمل ہے جو 9 مئی کو ملوث تھے؟ نہیں ہے. 1.5-2 کروڑ ووٹر ہے. تو تحریک انصاف ایز اے جماعت الیکشن میں کیسے جاتی ہے، کیا پوزیشن ہوتی ہے، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. اور وہ جو اپنا ان کا مسلم لیگ کا اور پی ڈی ایم کی جو اپنے ایک سنا جا رہا ہے سرویز کروائے ہیں انہوں نے، وہ بڑے خوفناک آئے ہیں کہ ان کے اپنی سیٹیں وہ ہارتے نظر آ رہے ہیں اس وقت تک، اس گھڑی تک. کیونکہ ایک طرف اگر یہ عمران خان صاحب 9 مئی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف پرفارمنس لیس ہے پی ڈی ایم اور بیانیہ لیس ہے پی ڈی ایم. پرویز خٹک اور جہانگیر ترین گروپ کو تو ایک طرف رکھیں، ان کے تو جہانگیر ترین صاحب اپنی سیٹ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو ہار جائیں. پرویز خٹک اپنی سیٹ ہو سکتا ہے 1 آدھ جیت جائیں، لیکن باقی کا کوئی پتہ نہیں. تو ابھی بہت کچھ کہنا قبل از وقت ہے. کیا بنتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ ابھی آگے آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے حیدر وحید صاحب؟ اور جو فیصلہ آیا سیشن کورٹ سے جس میں 3 سال کی گرفتاری، انصاف کے کیا تمام تقاضے پورے کیے گئے؟ جو ابھی کنسرن شو کر رہی ہے پی ٹی آئی کی جو بچی کچی جماعت ہے، اس میں کچھ وزن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجموعی طور پہ تو جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے ہی یہاں تاخیر اور ڈیلے کیا ہے اس پورے کیس میں، اور اس کیس کو بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جو بالکل آخری پیریڈ تھا، بالفرض اگر ہم آخری پیشی لے لیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈائریکشن تھی کہ مینٹینیبلٹی کو سن کے ڈیسائیڈ پہلے کریں، تو ایک بھی ڈیٹ نہیں دی گئی. یہ اور بات ہے کہ سارا جو تھرو آؤٹ ریکارڈ ہے وہ دکھاتا یہی ہے کہ ڈیلے زیادہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے تھا. اور اینڈ میں بھی آئی تھنک کہ جو آخری ایڈجرنمنٹ بھی انہوں نے مانگی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ ایویڈنس لیڈ کی تھی اور نہ فائنل آرگیومنٹس کی، نہ مینٹینیبلٹی پہ آرگیومنٹس کی، تو وہ بھی کیونکہ ان کا ہی قصور تھا. تو قانون میں یہ تو ہے کہ ہر اکیوزڈ کا حق ہے کہ وہ موجود ہو اور اس کے خلاف جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کے سامنے ہو. لیکن اگر وہ خود ہی نہیں آنا چاہتا اور ڈیلے جو ہے وہ خود ہی کرتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ عدالت پھر اس کے لیے رکتی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جو لسٹ آف وٹنسز سے اگر شروع کرے تو لسٹ آف وٹنسز جو ہیں، اگر فائنینشیل اکاؤنٹنٹس دیگر لوگوں کو بلانا چاہتے تھے، تو اب جج صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیکھے بغیر اگر کہا یہ ریلیونٹ نہیں ہے تو کیا یہ صحیح تھا؟ کیونکہ ویسے تو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی لنکڈ انسان ہے تو لبرلی کنسٹرو اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ بالکل ہی کوئی ریلیونٹ ہے کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ نہ وٹنس کے طور پہ آئے. اور جو ریکارڈ ہے، جو ججمنٹ میں میرٹ کی بات کی گئی ہے، حالانکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے اپنی ایویڈنس نہیں لیڈ کی گئی، بٹ کراس ایگزامن پروسیکیوشن کو کیا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ جواب صحیح طرح نہیں دے پائے ابھی تک کہ ڈکلیریشن کیوں نہیں کی. لیکن اب وہ اپنی ایویڈنس اگر لیڈ کرتے تو پھر صحیح طرح پتہ چلتا. بٹ مجموعی طور پہ یہ ججمنٹ
جو ہے وہ کلیئرلی اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ جیسے چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی کیس میرٹ پہ ہے نہیں، انہوں نے تاخیر بھی ساری خود ہی کی ہے، لیکن اب اگر اپیل میں ریمانڈ ہوتا ہے اور وہ ایویڈنس لیڈ کرتے ہیں پھر ان کی ایویڈنس دیکھنی پڑے گی۔ اچھا، اب بھٹی صاحب نے تو کہہ دیا کہ الیکشن میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ حکومت پرفارمنس تلے اپنے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، آپ ان کی پرفارمنس پہ کیا کہیں گے 1.5 سالہ حکومت جو کی ہے پی ڈی ایم نے؟ حیدر وحید صاحب دیکھیں، شہباز شریف صاحب جب آئے تھے تو پہلے یہ تھا کہ گورنمنٹ فورن الیکشن پہ جانا ہے نہیں جانا، آئی تھنک چلے جاتے بہتر تھا۔ پھر یہ تھا کہ وہ لانگ مارچ پہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا، وہاں بھی یہ کہ وہ پھر لانگ مارچ کی بات چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے آ گئی تو حکومت بھی نہیں پھر چھوڑنی تھی، تو اس کے بعد پھر سننا سب کی ہے، پی ٹی آئی کی بھی، آپارا کی بھی، لنڈن کی بھی، لاڑکانہ کی بھی، مردان کی بھی، تو وہ پھر ذرا کنفیوژن کا اس طرح سے شکار رہے، اور خاص کر اینڈ میں جو بلز بھی پاس ہوئے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ کافی چیزیں بہت مشکل تھیں اور کوئی بھی آتا تو ڈیفینیٹلی اس نے اسٹرگل کرنا تھا۔ اینڈ میں تھوڑی کم بیک کی شہباز شریف صاحب نے اس سینس میں کہ وہ ساری تقریبات جتنی اور انوگریشنز اور ریبن کٹنگز اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے تھوڑا، اور آئی ایم ایف میں بھی کیونکہ خود جا کے انہوں نے پھر رول پلے کیا، تھوڑا بہت کم بیک اینڈ میں انہوں نے